بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی محرم کی مجلس میں اہل بیت چینل سے بولا 36 ٹائمز یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب پڑھو، یا مسبب الاسباب 36 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، آپ پڑھ کے دیکھو، یہ 10 دن میں صرف پڑھ کے دیکھو یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا۔ جب اللہ کسی کے لیے راستہ بناتا ہے تو پھر کوئی راستے میں کوئی آبسٹیکلز نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا جملہ بولا میں کہ اگر اللہ کسی کے لیے راستہ بنا دے تو پھر راستے میں کوئی ہرڈلز نہیں آتے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ جو ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن منہ تک آتا رک جاتا، یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں ہیں، یہ ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو اللہ کے نام کی یہ تسبیح پڑھو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اب بولے وہ تو میں پڑھتا ہوں اس کے بعد بھی رکاوٹ ہے، اگر رکاوٹ ہے تو پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، اس کے بعد آج کے زمانے میں بولو، آج کل یہ ایام عظام ہے، یہ ہر آدمی کو بولنا چاہیے کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ اب آج کے زمانے میں یہ محرم شروع ہو گیا، یہ تسبیح ضرور پڑھو، 24 گھنٹے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو، رائڈ کرتے ہوئے پڑھو، ٹرین میں جا رہے پڑھو، کہیں جو کرتے کم از کم 100 مرتبہ بولو اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ یہ محرم کا میرا پہلا پیغام ہے 1443 ہجرہ کا، یہ اتنی ضروری ہے کہ آپ عاشورے کے دن 1000 مرتبہ پڑھنے کا ہے، لیکن ایوری ڈے محرم میں آپ 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، لیکن یہ لعنت ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نام کسی کا نہیں لے رہے، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ ایک اور پہلی محرم کا ایک عمل دیتا آپ کا، جس کو آغا وحید خراسانی صاحب، ایک عظیم ہمارا مرجع ہے آج کے دور کا، اللہ ان کا سلامت رکھے، اور کئی ہمارے علماء نے لکھا کہ پہلی محرم سے 10 محرم، یہ فرسٹ 10 ڈیز ویری ویری امپورٹنٹ دن، یہ وہ 10 ڈیز ہے، فرسٹ 10 ڈیز، کہ جس 10 دن میں اسلام کو لائف مل گئی۔ اب سننا مجلسوں میں آگے انشاءاللہ، آج تو پہلی مجلس، آگے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اسلام زندہ رہ گیا، کیسے اسلام زندہ رہ گیا، انشاءاللہ لائف ملی، لائف۔ تو آپ کو بھی لائف چاہتے ہیں لندن میں؟ if you really need the life you'll get it انشاءاللہ۔ کیسے؟ پہلی محرم سے، آج فرسٹ محرم ہے نا، آج آپ بولیں گے کافی لیٹ ہو گیا، مجھے کل آفس ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ مجلس کے بعد ٹرائی کرو 2 رکعت نماز، شکر کی نماز، تھینک یو کی نماز، کہ اللہ تو نے مجھے محرم صحت کے ساتھ دیا، یہ سب سے بڑی بات ہے دوستو۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا، میں آپ کے اچھے کے لیے بول رہا ہوں، یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے بول رہا ہوں، یہ آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں کہ 2 رکعت شکر کی نماز صرف اس لیے پڑھو کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ محرم دیا ہے، ورنہ تم بیمار ہو جاتے، ہاسپٹل میں رہتے، کووڈ ہو جاتا خدا نخواستہ، کوئی اور بیماری آ جاتی، مر جاتے، تو محرم نہیں ملتا، اتنا یہ نورانی دن نہیں ملتے۔ تم کو جب ملے جس سے 2 رکعت نماز 3 منٹ کی، اس کے بعد آغا وحید خراسانی اور کافی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک۔ ابھی میں نے رضوی کالج کے ممبر سے یہ بولا ہے، اگر کسی نے رضوی کالج کی میری مجلس سنی ابھی انڈیا کے 9 بجے، تو اس میں میں نے بولا تھا، اور آئی تھنک خیسر باغ میں بھی بولا، جو انڈیا کے 11 o'clock پہ آ رہی مجلس، لائف مجلس آ رہی، آپ لوگوں کے لیے ایک چانس ہے، 3 مجلسیں تو لائف آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے اہل بیت کو ملا تھا تو وہاں بولا، لیکن یہاں پہ وہ ریپیٹ کر رہا سب کے لیے، اس لیے کہ سارا سب کانٹیننٹ سن رہا، مجھے پورا یورپ امریکہ سن رہا اس وقت، تو ریپیٹ کر رہا کیا کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک روزانہ 100 ٹائمز سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پڑھنا، 100 مرتبہ سورہ قل پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 ٹائمز۔ کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ 15 منٹ یا 20 منٹ، 15 منٹس یا 20 منٹس، ناٹ مور دین 20 منٹس، ناٹ مور دین 20 منٹس، یہ وہ عمل ہے۔
کون سا؟ 100 ٹائمز سورہ خلق پڑھنا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے، آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے کہ اس سورہ کو نماز میں ریکمنڈڈ بتایا گیا. ہر نماز میں واجب نہیں، لیکن ویری 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 ریکمنڈڈ سورہ ان اور واجب نماز اس سورہ خلق. اور ایک بات بولوں، یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. کوئی غلط نہیں سمجھے، میں سمجھانے کے لیے بول رہا فیوریٹ سورہ. مولا حسین خود قرآن ناطق ہے، یہ ثابت، لیکن جس سورے کی تلاوت میرا مولا حسین کثرت سے کرتا تھا، جس سورے کی تلاوت میرا مولا حسین روز کثرت سے کرتا تھا، وہ سورہ توحید ہے. پورے قرآن مجید کے 114 سورے، 114 سوراز ہیں. وہ 114 سوراز میں یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے کمپلیٹ اپنی وحدانیت کا اعلان کیا. اس سورے میں کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان. عجیب سورہ، اتنا ریکمنڈڈ سورہ، اتنا ریکمنڈڈ سورہ کہ اس سورہ کے بارے میں یہ کہ اگر تم 3 مرتبہ رات میں سونے سے پہلے before you go to bed, before you go to bed، یہ اللہ کا رسول بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا. پھر بول رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مظلوم ایک لوٹی بیٹی مظلوم بی بی زہرا سے کہا تھا. مظلوم بی بی زہرا سے یہ روایت ہمارے پاس ہے. سرکار نے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ، او میرے دل کے ٹکڑی، بیٹا روزانہ تم رات میں قرآن ختم کیسے کیوں نہیں کرتے؟ تو بی بی نے کہا بابا کیسے؟ تو کہا 3 مرتبہ سورہ خلق کی تلاوت کرو، اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا. سو ایزی. آپ خالی امپورٹنس آف دا سورہ سمجھو کہ اتنا امپورٹنٹ سورہ. یہ روایت بی بی زہرا سے ہمارے پاس آئی. اللہ کا رسول باپ بیٹی کو تحفہ دے رہا، باپ بیٹی کو تحفہ دے رہا. باپ بھی وہ جو رحمت للعالمین کا مصداق ہے، باپ وہ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، باپ وہ جو اول عقل، اول نور، اول عدد ہے. وہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کائنات کی مظلوم ترین بی بی ہے. میری مظلوم، اس بی بی سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے، جو 18 سال کے سن میں شہید ہو گئی، جس کا عاشورے کے دن 10 محرم کو ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا، اور ایسا اجڑا کہ قیامت تک بی بی کا گھر آباد نہیں ہوگا. وہ بی بی کو کے گھر، جب بیٹی کے گھر اللہ کا رسول مدینہ منورہ میں گیا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اور بیٹی کو 4 تحفے دیے. لیکن میں آج آپ کو ایک ہی تحفہ دے رہا، انشاءاللہ وہ 3 تحفے آئندہ مجالس سے بولوں گا. تحفہ کیا؟ سو سمپل. آپ بھی پڑھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. ہر بچے کو سورہ خلق آتا ہے. بیفور دے گو ٹو بیڈ بچوں کو بولو بیٹا ریسائٹ 3 ٹائمز سورہ خلق. اپنے سامنے کھڑا کرو، کھڑا کر کے بولو بیٹا ریسائٹ سورہ خلق. تم کو میں وہ تحفہ دے رہا ہے اہل بیت چینل پہلی مجلس میں کہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر سورہ خلق تمہارا بچہ 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، اللہ کے رسول بول رہے کہ اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا. یو کین امیجن کہ تمہارے بچے کو قرآن کا ثواب، تم پڑھا رہے تم کو ثواب، تم پڑھ رہے تم کو ثواب. تو تمہارے گڈ ڈیڈز کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، تمہارے بیڈ ڈیڈز کیسے ریز ہویں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت مت کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرنا الگ ثواب ہے، یہ سورہ خلق پڑھنا الگ ثواب ہے. اور آغا وحید خراسانی یہ کہتے، اللہ میرے اس عالم دین کو، اس مرجع کو سلامت رکھے، کہ اگر روز محرم میں پہلی محرم سے 10 محرم تک روز اگر 100 مرتبہ کوئی سورہ خلق پڑھے، 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے، واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے، دن بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے، صبح شام پڑھ سکتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے پڑھ سکتے، ٹیوب میں جا رہے پڑھ سکتے، آفس میں اگر فری ٹائم ہے تو پڑھ سکتے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تو پڑھ سکتے. سو سمپل، سو سمپل. 100 ٹائم سورہ خلق پڑھنے کے بعد آپ مولا حسین کو ہدیہ کرنا ہے. مولا حسین کو
گفٹ کرنا ہے کہ مولا میں آپ کو یہ 100 خل گفٹ کر رہا. آج پہلی محرم ہے, آج دوسری محرم ہے, آج تیسری محرم ہے, آج چوتھی محرم ہے. یہ پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تمہارے کتنے آبسٹیکلز کو دور کرتا, اللہ تمہارے کتنے ہرڈلز کو دور کرتا. آپ کو یقین کرو میری بات پہ, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں, میں آپ سے بار بار بول رہا, عاشورے تک یہ 1000 خل اگر تم نے مولا حسین کو ہدیہ کر دیا, اور 3 خل پہ 1 قرآن ہے, 100 پڑھو گے تو 33 اپروکسیمیٹلی بول رہا 33 قرآن کا ثواب. یو کین امیجن کہ 33 قرآن اگر تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے کہ تم نے 33 قرآن پڑھا, اور واسطہ حسین ابن علی کا ہے, نام بیچ میں حسین ابن علی کا ہے, اس لیے کہ تم نے حسین کو ہدیہ کیا ہے, حسین بیچ میں نام آ جائے تو کیا اللہ تمہارے اس عمل کو رد کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں, لیکن میرے سامنے اگر کوئی حسین کا واسطہ دے دے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. یہ تو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے کہ جس نے اسلام کو بچا لیا, جس نے اس کے دین کو بچا لیا, جس نے اپنے پورے گھر کو لٹا دیا. اس حسین کو بیچ میں رکھ کے اگر تم کو روز تمہارے اکاؤنٹ میں 33 قرآن آ جائیں تو یو کین امیجن کہ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی, یو کین امیجن کہ تمہارے راستے کیسے کھلیں گے, یو کین امیجن کہ تمہارے آبسٹیکلز کیسے دور ہوں گے, یو کین امیجن کہ اللہ تمہاری زندگی کو کتنا بڑھا دے گا. اس کا آخری فائدہ بتا کے مجلس ختم کر رہا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کیا کرو, جتنا پڑھ سکتے پڑھو, کوئی واجب عمل نہیں ہے, مستحب ہے. پڑھنے کے بعد یہ نیت کرو, ڈو دس نیت کہ یہ میں اپنے مرحومین کو اس کی طرف سے مولا حسین آپ کو تحفہ دے رہا. کتنی عجیب بات ہے, جس کا باپ نہیں ہے, جس کی ماں نہیں ہے, جس کا بھائی نہیں ہے, جس کی بہن نہیں ہے, جس کی بیوی. آپ یہ بولو پہلی محرم کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے پروردگار, یہ میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھا, on behalf of my مرحوم مدر, behalf of my مرحوم فادر, اس کا ثواب ان کو دے دو, اور سارے مرحومین کو دو, جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو دو. یو کین امیجن کہ ہزاروں مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے جب ان کو یہ سورہ خل کا ثواب پہنچے گا. ہزاروں مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ جب ان کے پاس تمہارا یہ سورہ خل کا ثواب پہنچے گا. تمہارا گریڈ کام چلا جائے گا, تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی. بس